جناب زبیر صاحب، قافلہ حسینی کی مکہ مکرمہ سے روانگی، آپ نے صحابہ کرام اکابر سے ملاقاتیں کیں، مشورے کچھ ہوئے، کچھ تجاویز دی گئیں، دعائیں صحابہ نے دیں۔ مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف و اکناف میں ایک مجموعی حزن کی کیفیت تھی، کیا فضا تھی، کیا تاثرات تھے، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 شعبان 60 ہجری میں جب آپ وارد مکہ ہوئے تو اہل مکہ نے بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا، لوگ جوک در جوک آپ کے پاس آتے۔ آپ شیب ابی طالب میں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محصور رہ چکے تھے، آپ نے وہاں تقریباً 4 ماہ اور کچھ دن اندازہ فرمائیے خود اس کی کیسی اہم مناسبت ہے۔ جی بے شک، اور لوگ آپ کے پاس آتے، آپ سے برکات حاصل کرتے، آپ سے دین سیکھتے، اور آپ نے کوئی بھی یزید کے خلاف کوئی بات نہیں کی، اس کے خلاف کوئی لشکر اکٹھا نہیں کیا، اسلحہ اکٹھا نہیں کیا، جی بالکل ایسا نہیں کیا۔ لیکن اس کے باوجود وہ اس یزید کا رویہ بڑا جارحانہ تھا۔ اس نے ولید کو بدلا، اس نے یحییٰ کو بدلا جو گورنر مکہ تھا، اس نے آپ کو پتہ ہے کہ بعد میں نعمان بن بشیر کو بھی بدل دیا۔ جس شخص کے دل میں بھی ذرا سا عزت اہل بیت تھی، محبت اہل بیت تھی، اس کا تبادلہ ہوتا رہا۔ جی اس کا تبادلہ ہوتا رہا، بلکہ جس نے تھوڑی سی لچک بھی دکھائی ہے، وہ مخالف تھا، لچک بھی دکھائی، اس کو بھی اس نے نہیں بخشا کہ ولید کو تو اس لیے کہ تو اسی وقت فوراً کیوں نہیں تو نے ایکشن کیا، تو اس کو بھی ہٹا دیا۔ تو اس کے تو ارادے خطرناک تھے۔ دیکھیں حج کا اب موقع تھا، اور آپ نے 25 حج، ابھی بات ہوئی کہ پا پیادہ کیے، آپ کو اتنا ذوق شوق عبادت تھا، ذوق حج تھا، اور آپ حج کے لیے حج ادا کرنا چاہتے تھے۔ لیکن آپ کو پتہ چلا کہ یزید نے اپنے 30 لوگوں کو حاجیوں کے روپ میں بھیجا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام یہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے بعد میں عبداللہ بن عمر کو بھی طواف کرتے ہوئے وہ زہریلا نیزہ کھوم دیا تھا، تو ان سے کوئی بعید نہیں تھا کہ یہ حج کے دیکھیے نا حضور دردناکی کیا ہے۔ وہ مقام، وہ حدود حرم جہاں ہر ذی روح کو امان ہے، جی بے شک، جہاں نباتات اور جمادات کو امان ہے، جی وہاں آل رسول کے لیے امان نہیں ہے۔ جی بڑا تکلیف دہ ہے۔ دیکھیں آپ نے محمد بن حنفیہ کو جو وصیت فرمائی نا، اس میں آپ نے یہی کہا کہ میرا مقصد کوئی خود نمائی نہیں ہے، میرا مقصد کوئی ظلم و فساد یا عیاشی نہیں ہے، میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اصلاح چاہتا ہوں۔ تو آپ نے یہ محمد بن حنفیہ کو پیغام دیا کہ میرا مقصد فقط اور فقط اصلاح ہے، اور میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن جعفر نے جب آپ کو خط لکھا اور حضرت اونو محمد کے ذریعے وہ خط روانہ کیا، تو آپ نے ان کو جواباً لکھا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ عراق نہ جائیں۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ہیں، مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اور انہوں نے مجھے ایک کام کرنے کو کہا ہے، اور جب تک وہ میں کام کر لوں میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ کیا بات! تو اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ بن جعفر نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ اس سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو گورنر سے امان نامہ لے کے دے سکتا ہوں۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عباس کو جب پتہ چلا، وہ آپ کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ بھتیجے میں نے لوگوں سے یہ بات سنی ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا جی ہاں میرا ارادہ ہے کوفہ جانے کو۔ آپ نے کہا کہ آپ وہاں نہ جائیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میں نے مصمم ارادہ کر لیا ہے، کیونکہ مجھے انہوں نے بار بار استدعا کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم بے امام ہیں، تو یہ میری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ شرعی حجت قائم ہو گئی حضرت امام پر۔ اب میں نے اتمام حجت کرنا ہے، میں نے جانا ہے۔ اور انہوں نے کہا اچھا آپ نے اگر جانا ہے تو پھر آپ یمن چلے جائیں، وہاں حضرت علی کے جو محبین وہ ہیں، اور وہ ہے بھی پہاڑی اور گھاٹیوں کا علاقہ، دشوار گزار ہے، تو ان کے لیے مشکل ہوگی۔ آپ نے کہا کہ نہیں، آپ کو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، آپ نے ان کو بھی یہی خواب سنایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے میں کر رہا ہوں۔ ویسے بھی حضور والا اگر خط اہل کوفہ کی طرف سے آئے ہیں اور آپ ان کی اس صدائے طلب حق پر لبیک کہتے ہوئے نکل رہے ہیں، تو پھر آپ یمن تو نہیں تشریف لے جا سکتے؟ نہیں لے کے جا سکتے، تو آپ کو کوفہ ہی خط یمن سے نہیں آئے، خط یمن سے نہیں آئے تھے، کوفہ سے آئے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر کو جب ان کے پاس چلا تو وہ تو کہتے ہیں کہ 3 راتوں کا سفر کر کے وہ مکہ آئے، اور انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ وہاں پہ نہ جائیں۔ تو آپ نے انہیں کہا کہ یہ دیکھیں اتنے خطوط آئے ہیں، اس کو بھی تو میں نے رسپانڈ کرنا ہے، اور یہ میری ذمہ داری ہے، حکومت الہیہ کا قیام بھی میری ذمہ داری ہے، میں ضرور جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ آپ کو دنیا یا آخرت چاہیے، تو آپ نے آخرت کا انتخاب کیا تھا۔ اور میرا یہ خیال ہے، میری اس بات سے یہ انٹرپریٹیشن ہے
کہ آپ کو اب دنیا یا خلافت یا اس طرح کی ذمہ داری نہیں ملنی، آپ آخرت کا کیونکہ انتخاب کر چکے ہیں اور آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ ہیں، تو آپ نے انہیں بھی یہ بتایا کہ نہیں یہ میری ذمہ داری ہے، میں جاؤں گا۔ اسی طرح سے اور بھی ایک صحابی تھے، انہوں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ افتراق میں نہ پڑھیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف بلانے والا افتراق میں پڑھ سکتا ہے؟ کیا بات ہے! انہوں نے کہا جی میں آپ کو ایمان دوں گا۔ انہوں نے کہا ایمان تو اللہ کی ایمان، اور جب ہم دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت میں ایمان دیتا ہے، تو میری نظر اس کی طرف ہے، آپ نے یہ فرمایا۔ اور اسی طرح سے جو مجموعی فضا نے آپ جو مجموعی فضا کی بات کر رہے ہیں، لوگ حج کی طرف آ رہے تھے اور آپ نے لوگوں کو ان کے فریضے سے بالکل نہیں روکا۔ کیا بات ہے! آپ کی خواہش تھی کہ میں حج ادا کروں اور آپ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے کسی بلند ٹیلے پہ اور آپ ان کو سب کو پکارتے، اور میں کہتا ہوں کہ اس وقت بندہ اتنا اسپرچولی چارج ہوتا ہے کہ وہ سارے شاید آپ کے ساتھ قیام کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے یہ خواہش بھی ظاہر کی۔ جی بالکل، انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ بن زبیر کو آپ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں اس کا مصداق نہ ہو جاؤں، کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیت اللہ شریف میں خون ریزی ہوگی، تو میں اس کی حرمت پامال نہیں ہونے دوں گا۔ آپ نے فرمایا میں پسند کروں گا یہاں ذبح ہونے سے ایک بالشت بھر بھی باہر اگر میں ذبح ہو جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، تو وہ میرے لیے بہتر ہے، وہ میرے لیے قبول ہے۔ اچھا دیکھیں کہ آپ نے 8 ذی الحجہ کو جب آپ روانہ ہو رہے تھے تو آپ حرم مکہ میں گئے، ابھی تہجد کا وقت تھا، آپ نے 2 نفل ادا کیے اور سجدے میں کہا کہ اے اللہ لوگ تیرے گھر میں آ رہے ہیں اور میں تیرے گھر سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اور پھر جب مکہ سے روانہ ہوئے تو آپ نے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، مدینہ کی طرف رخ کر کے کہا کہ یہ میرا طریقہ ہے کہ جب میں کہیں جاتا ہوں تو آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں، آج تو میں آپ کے پاس حاضر نہیں ہو سکتا، میرا یہاں سے ہی سلام کروں۔ اللہ